الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعن فاطمہ بنت قیس قالت سمعت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی الصلاة جامعۃ فخرجت الی المسجد فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طویل روایت ہے دجال کے سلسلے میں، اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو دجال کا جو تذکرہ کیا تھا، دو حصوں میں اس کا بیان ہوا ہے۔ اب جو حدیث آپ کے سامنے یہ ہے فاطمہ بنت قیس کی، یہ دجال کے سلسلے میں بڑی بنیادی حدیث ہے، اور صحابی رسول حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ کی دجال سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ پوری طویل حدیث ہے۔ تو ہم پہلے یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، اس کے بعد درمیان میں جو گفتگو ہوگی وہ پیش کریں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت مشہور صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سنی، جو یہ کہہ رہا تھا کہ چلو نماز کھڑی ہو گئی، الصلاۃ جامعۃ، نماز کھڑی ہو گئی، چلو۔ یہ اذان سے پہلے کی بات ہے کہ پہلے جب اذان مشروع نہیں ہوئی تھی تو اس طرح سے لوگوں کو بلا لیا جاتا تھا کہ چلو بھائی آؤ نماز پڑھو۔ تو کہتی ہیں کہ میں مسجد کی طرف گئی، اس سے پتہ چلا کہ عورتیں بھی سب مسجد جاتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، اور یہ اسلامی کلچر ہے، اسلامی ثقافت ہے کہ خواتین مسجد کے اندر جائیں، اور پنج وقتہ نماز نہ صحیح تو کم سے کم جمعے میں تو ضرور حاضر ہوں، تاکہ دین کی باتیں سنیں، امام کا خطبہ سنیں۔ بہرحال وہ کہتی ہیں کہ میں مسجد گئی اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھی۔ جب نماز ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے، اور آپ ہنس رہے تھے، بہت خوش تھے، آپ بہت ہنس رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے۔ فقال، اور آپ نے یہ کہا کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، لیلزم کل انسان مصلی، ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ یہ مطلب تھا کہ کچھ گفتگو ہونے جا رہی ہے، اب آپ بات سنیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرون لما جمعتکم، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے تم سب کو کیوں جمع کیا یہاں پر؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کہا انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا لرہبہ، آپ نے فرمایا دیکھو میں نے کوئی ڈرانے کے لیے یا کسی رغبت دلانے کے لیے میں نے نہیں جمع کیا ہے، لیکن میں نے تم کو جمع اس لیے کیا ہے کہ یہ تمیم الداری جو پہلے نصرانی تھے پھر آئے اور اسلام قبول کیا ہے، اب انہوں نے مجھے ایک بات بتائی ہے، مجھے ایک واقعہ سنایا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ، کہ تمیم الداری یہ پہلے نصرانی تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اب انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے، میں یہ واقعہ بالکل اس کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال مسیح کے متعلق بتاتا رہتا تھا، مسیح دجال کے متعلق۔ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ مسیح کیوں کہا جاتا ہے اس کو، دجال کو۔ یاد دلانے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ مسحا کے معنی آتے ہیں پوچھنے کے، چونکہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی، پچھی ہوئی ہوگی، اس لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو مسیح کہے گا، جب دنیا میں دجال آئے گا تو وہ اپنے آپ کو مسیح کہے گا، لہذا اس نسبت پر اس کو مسیح دجال، جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے، کہ بہت بڑا دجال ہے، جھوٹا مسیح ہے وہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو تمہیں بتاتا رہتا تھا دجال کے متعلق، ان کی بات اس سے بہت میل کھاتی ہے۔ اب انہوں نے مجھے جو واقعہ سنایا ہے، انہ رکب فی سفینۃ بحریہ مع 30 رجلا من لخم وجذام، کہتے ہیں تمیم الداری کہ یہ سفر پہ روانہ ہوئے، سمندر کے سفر پر، سمندری کشتی میں، اور ان کے ساتھ میں 30 لوگ تھے، 30 ساتھیوں کے ساتھ میں، جو قبیلے لخم اور قبیلے جذام کے تھے۔ یہ یمن کے قبیلے ہیں دونوں، وہی کے تھے۔ اور جب سمندر کے اندر سوار ہوئے، کشتی کے جب چلنے لگے، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، تو ہوا یہ کہ موجیں طغیانی پر آ گئیں اور کشتی کو انہوں نے پھیر دیا۔
اور سمندر کے اندر جب آدمی اپنا راستہ بھول جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا ہے. تو کہتے ہیں پورے 1 مہینے تک راستہ مل نہ سکا اور 1 مہینے تک موجیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ان کو گھماتی رہی 1 مہینے تک. آخر کار فارفعوا الی جزیرۃ، آخر کار ایک جزیرے کے سامنے دکھائی پڑا اور یہ جزیرے پر پہنچے جبکہ سورج بالکل ڈوب رہا تھا اور یہ لوگ اپنی کشتی کو وہاں پر کنارے پر لگایا اور وہیں پر بیٹھ گئے. اب تلاش ہوئی کہ کچھ کھانے پینے کی تلاش کی جائے. فدخلوا الجزیرہ، تو جزیرے کے اندر داخل ہوئے. اب جب پیروں کی آہٹ ہوتی ہے چلنے کی تو اس سے معلوم ہوا کہ جزیرے کے اندر یہ لوگ داخل ہوئے. اب جب جزیرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبْ كَثِيرَ الشَّعْرِ، اچانک ان کے سامنے ایک عجیب سا جانور آ گیا جو پورا بالوں سے ڈھکا ہوا تھا. بہت زیادہ بال تھے اس کے، پورے بدن پر بال، بڑے بڑے لمبے لمبے بال. لا يدرون ما قبله من دبره، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون ہے اور پیچھے کا حصہ کون ہے، اس کا چہرہ کدھر ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. من کثرت الشعر، اس قدر بال تھے. تو لوگوں نے کہا، جو جزیرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا ویلک ما انت، انہوں نے کہا کون ہو تم؟ تو اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں. جساسہ کا لفظ بنا ہے جاسوس سے، پتہ کرنے کے لیے. دجال کے لیے یہ جانور یا یہ عورت یہ جو بھی ہو یہ خبریں ڈھونڈ کے لایا کرتا تھا. دجال کے لیے یہ خبریں ڈھونڈنا اس کا کام تھا. تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں اور چلو اس آدمی کی طرف جو ادھر چرچ میں ہے، دیر میں، کنیسہ میں، اس کو تم سے ملنے کا بہت شوق ہے. تو جب اس نے یہ کہا کہ چلو کسی سے ملنے کے لیے تو ہم لوگ ڈر گئے. ڈر اس معنی میں گئے کہ ان تکون شیطانہ، کہیں ایسا تو نہیں کوئی آسیب ہے، کوئی شیطان ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے. اب اجنبی جزیرہ اور 1 مہینے سے راستہ بھٹکے ہوئے لوگ اور یہ وہاں پر جا پہنچے ہیں اور سامنے ایک عجیب الخلقت موجود جانور سا اور باتیں کر رہا ہے، بول رہا ہے انسان کی مانند اور کہہ رہا ہے چلو اس آدمی سے ملنے چلو، وہ تم سے ملنے کا بڑا مشتاق ہے. اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. تو کہتے فانطلقنا سراحا، پھر ہم لوگ چلے اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک کہ ہم ایک کنیسہ میں داخل ہوئے. ایک کنیسہ ٹائپ کی چیز بنی ہوئی تھی، دیر کہا گیا ہے عربی زبان میں اسے، چرچ ٹائپ کی چیز، ایک عمارت بنی ہوئی تھی اس جنگل کے بیچوں بیچ میں. وہ عمارت بنی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ جب ہم اس کے اندر داخل ہوئے فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ، تو ہم نے اس کے اندر ایک بڑا قوی ہیکل انسان دیکھا. انسان پر غور کیجئے، بڑا قوی ہیکل انسان. مَا رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، اس سے زیادہ مضبوط، تڑنگا، بہترین مضبوط قد کاٹھی والا، عظیم الجثہ، ایسا ہم نے دیکھا نہیں تھا کسی کو. وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا، اور بڑی مضبوطی کے ساتھ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، بندھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ اس کی گردن پر زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، ایسے کر کے جکڑے ہوئے تھے بالکل. اور پیروں میں گھٹنے سے لے کر اور ٹخنے تک، گھٹنا جہاں سے پیر مڑتا ہے، گھٹنے سے لے کر گھٹنے سے لے کر اور نیچے ٹخنے تک زنجیروں بندھا ہوتا ہے بالکل مضبوطی کے ساتھ بالحدید. اس کو دیکھ کر ہم گھبرا گئے. ہم نے کہا کون ہو تم؟ ویلک ما انت، کون ہو تم؟ اس نے کہا قدرتم علی خبری، مجھے تو تم لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے، مجھے تو خبر، تم لوگوں نے میری خبر لے لی، تمہیں میرے بارے میں پتا چل گیا. اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو، تم لوگ بتاؤ کون ہو. قالوا نحن اناس من العرب، انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ عرب کے لوگ ہیں. اور ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ ایک سفر کر رہے تھے سمندر کا، اب راستہ بھول گئے اور موجوں نے ہمیں کشتی ہماری پتہ نہیں کہاں پہنچا دی، ہم خود ہی نہیں جانتے کہ ہم کہاں آ گئے.
اور جیسے ہی ہم جزیرے کے اندر داخل ہوئے کہ یہ سامنے کھڑا موجود ہم کو مل گیا، بالوں سے پورا ڈھکا ہوا، اور یہ بتا رہا ہے کہ میرا نام جساسہ ہے اور چلو فلاں آدمی نے تم کو بلایا ہے، تبھی ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ تو یہ سب سنا کیا، پھر وہ بولا، کہا اخبرونی، بڑی پیاری روایت ہے، اخبرونی عن نخل بیسان، مجھے نخل بیسان کے بارے میں بتاؤ، بیسان کے درخت کے بارے میں بتاؤ۔ یہ جو بیسان کا درخت ہے یہ ملک شام کا ایک گاؤں ہے بیسان، اور وہاں پر ایک درخت لگا ہوا ہے، بہت بڑا سا درخت نہیں بلکہ باغ، اور اس باغ میں پھل خوب آتے تھے پہلے۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ حل تثمر، کیا اس باغ میں پھل آ رہے ہیں؟ اس حدیث کو سنیے بہت غور سے۔ کہا ہمیں، وہ دجال کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پھل آ رہا ہے؟ ہم نے کہا بہت آ رہا ہے، خوب آ رہا ہے۔ قال اما انہا توشک ان لا تثمر، کہا قریب ہے کہ وہ پھل دینا بند کر دے، وہ باغ اپنا پھل دینا بند کر دے۔ اب آپ کو ہم یہ حدیث کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ دکتور علی جمعہ ہیں جو سابق مفتی رہے ہیں، مفتی جمہوریہ ہیں، ان کا جو ایک فیس بک جو پیج ہے اس پر انہوں نے پوری اپنی تحقیقات پیش کی ہیں، جو گوگل پہ بھی مل جائیں گی، کہ 1965 سے 1965 سے اس باغ نے پھل دینا بند کر دیا ہے۔ 1965 سے اس باغ نے، جو اب جس وقت یہ روایت پیش کی جا رہی ہے اس وقت تو باغ خوب پھل دے رہا تھا، خوب تیزی سے، لیکن اس نے کہا تھا کہ قریب ہے کہ یہ باغ اپنے پھل دینا بالکل بند کر دے، اور 1965 سے اس باغ نے پھل دینا بالکل بند کر دیا۔ تو موجود ہے، نخل بیسان موجود ہے، اب دیکھ رہے ہیں لوگ جا کے، کوئی پھل ول نہیں آتا، ختم۔ قال، اب وہ پھر کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ بحیرہ طبریہ کے بارے میں، بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، حل فیہا ماء، کیا اس کے اندر پانی ہے؟ ہم نے کہا یا کثیرۃ الماء، ارے بہت پانی ہے اس کے اندر۔ قال، وہ کہتا ہے ان ماءھا یوشک ان یذھب، کہ قریب ہے کہ اس کا پانی چلا جائے۔ یہ بحیرہ طبریہ کے بارے میں بات ہے۔ بحیرہ طبریہ اس وقت اسے گلیل ساگر کے نام سے جانا جاتا ہے، دی سی آف گلیل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو ہے تو فلسطین میں، لیکن جو موجودہ اسرائیل ہے، جو فلسطین ہی کا ایک حصہ تھا، اس بدبختوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کا اسرائیل نام دے دیا، تو اب وہ اسرائیل کے اندر آتا ہے، میٹھے پانی کا چشمہ ہے، خوب بہترین جھیل ہے وہ، اور اسرائیل اسی میں سے پانی لیتا ہے، پیتا ہے۔ تو یہ جو بحیرہ طبریہ ہے اور سب بحر میت سے جڑا ہوا ہے، تازی جو رپورٹ ہے جو آپ کو نیٹ کے اوپر ویکیپیڈیا میں بھی مل جائے گی، یہ جو بحیرہ طبریہ ہے یہ 21 کلومیٹر لمبا اور 13 کلومیٹر چوڑا ہے، اور اس کی گہرائی تقریباً 43 میٹر ہے، 43 میٹر ہے اس کی گہرائی۔ اب دیکھیے، مصدقہ ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی یہ طبریہ جھیل میں پانی کی سطح دھیرے دھیرے بتدریج دھیرے دھیرے کم ہونے کی وجہ سے اس میں ایک جزیرہ نمودار ہو گیا ہے، جو روسی سیارچے کی زمینی جو تصاویر لی گئی ویب سائٹس اوپر سے جو تصاویر لی جاتی ہیں، ان جو تصویریں لی گئی ہیں وہ ویب سائٹ ینڈیکس اور میپ کولسٹ پر میسر ہے، آج بھی اس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بحیرہ طبریہ کا پانی دھیرے 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 گریجولی دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہوا، کم ہوتے ہوتے اس میں ایک جزیرہ نمودار ہو گیا، اور وہ پانی کی سطح لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل ہر سال اس کی وہ اس کی جو ناپ لیتا ہے، اور ناپ لینے کے بعد اس کا جو میزرمنٹ کر کے اس کو پیش کرتا ہے کہ اتنا پانی بچا ہے، اتنا پانی۔ اس نے کہا تھا کہ ہے کہ پانی دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جائے گا،
اس کا پانی چلا جائے گا۔ تازی رپورٹ آپ کے سامنے یہ ہے کہ اس کا پانی نہ صرف یہ کہ کم ہو چکا ہے، بلکہ اتنا کم ہو چکا ہے کہ ایک جزیرہ اس میں نمودار ہو گیا ہے، اور اوپر سے جو تصاویر لی گئی ہیں وہ جزیرہ اس میں موجود ہے۔ اور جو اس سے ملا جلا ہے، جو بحر المیت ہے، ڈیڈ سی جسے مرت ساگر کہتے ہیں، اس کا بھی پانی دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ سائنسداں تو یہ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینجنگ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، چونکہ کلائمیٹ چینجنگ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال تو اس نے کہا کہ بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا بہت پانی ہے۔ کہنے لگا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی دھیرے دھیرے چلا جائے گا۔ پھر کہنے لگا ہمیں عین زغر کے بارے میں بتاؤ، زغر چشمے کے بارے میں۔ یہ جو زغر چشمہ ہے یہ بھی شام کے قریب، یہ بحر مردہ کے پاس، بحر میت کے پاس ہے، اور چشمہ ہے میٹھے پانی کا، اور اس سے لوگ سیراب ہوتے تھے پہلے۔ کیا اس میں، اس چشمے میں پانی ہے؟ اور کیا اس کے لوگ اس چشمے کے پانی سے اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، یہ کثیرۃ الماء، بہت پانی ہے، اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے خوب سیراب ہوتے ہیں۔ چپ رہا وہ۔ کہنے لگا کہ اچھا مجھے بتاؤ نبی امیین کا کیا معاملہ ہوا؟ تم لوگ عرب سے آئے ہو، امیوں کے نبی۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کو نبی الامیین کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ نکلے، اب چونکہ وہ تو اسلام لا چکے تھے، حضرت تمیم داری تو مسلمان ہو ہی چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل، وہ مکے سے نکلے ہیں اور یثرب میں چلے گئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کیا عرب والوں نے ان سے جنگ بھی کی؟ ہم نے کہا ہاں جنگ تو کی۔ کہنے لگا پھر کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ تمیم داری کہتے ہیں ہم نے اس کو بتایا کہ جس نے بھی ان سے جنگ کی وہ سب پر غالب رہے اور لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بہت اچھا کیا انہوں نے جو ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اب سنو میں تمہیں بتاتا ہوں اپنے بارے میں، انی مخبرکم عنی، میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ انا المسیح الدجال، میں مسیح ہوں۔ پھر اس نے سوچا کہ مسیح شاید یہ لوگ نہ سمجھ پائے، تو کہنے لگا الدجال، یعنی تم لوگ جس کو دجال کہتے ہو۔ اب یاد رکھیے گا کہ دجال اپنے آپ کو نہیں کہے گا کہ میں دجال ہوں، لیکن وہ جو سامنے والا اس کو جو سمجھ رہا ہے اس لحاظ سے اس نے بتایا کہ میں وہی ہوں جو دجال، جس کا تذکرہ تم لوگ سنتے آئے ہو۔ اس نے کہا انا المسیح، میں مسیح ہوں، الدجال، دجال۔ وَإِنِّي يُوشَكُ أَن يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، اور قریب ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دی جائے۔ یعنی یہ جو ہم جکڑے ہوئے ہیں اپنی مرضی سے یہاں سے نکل نہیں سکتے، قریب ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دی جائے، پھر میں نکلوں گا اور میں زمین پر چلوں گا، اور کوئی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جہاں پر میں 40 دن کے اندر میں چلا نہ جاؤں۔ کوئی ایسا گاؤں باقی نہ رہے گا کہ 40 دن کے اندر میں وہاں پر اتر نہ جاؤں، غیر مکہ و طیبہ، سوائے مکے کے اور طیبہ کے۔ یہ دونوں جگہیں میرے اوپر حرام ہیں۔ جب بھی میں اس میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں تلوار سوتے ہوئے باہر نکلے گا اور مجھے روک دے گا، اور ہر دروازے پر، در پر فرشتے ہوں گے جو اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی سی تھی، آپ نے اس چھڑی کو لیا اور اس چھڑی کو مارا ممبر پہ، اور کہنے لگے ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہی ہے طیبہ، یہی ہے طیبہ، یعنی مدینہ منورہ، یہی ہے طیبہ۔ تو مکے میں اور مدینے میں نہیں آ پائے گا، اور میں نے تم سے پہلے ہی بتایا تھا۔ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے بتایا تو تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ ملک کے شام کے سمندر میں ہو یا یمن کے سمندر میں ہو، بلکہ وہ مشرق کی طرف نکلے گا، مشرق کی طرف۔ دیکھیے یہاں پر آپ الفاظ جو حدیث کے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تعین نہیں کیا گیا ہے، اور اس سے آپ کو بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ مرضی نہیں ہے
کہ اس کی جگہ باقاعدہ مینشن کر دی جائے، بتا دی جائے، یہ اللہ کی مرضی نہیں۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بتا دیتے کہ فلاں جگہ پر دجال ہے، لیکن نبی کا معاملہ تو یہ ہے کہ نبی اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے نہیں ہیں، نبی کے اوپر جب تک وحی نہیں آتی ہے تعیین کے ساتھ تب تک وہ نہیں کہتے ہیں، لہٰذا جتنا اللہ کی مرضی تھی کچھ اشارے دے دیے جائے تو اشارے دے دیے گئے کہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ یہ مسلم شریف کی پوری روایت تھی۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات مجھے ایک خواب دکھایا گیا، خواب میں، اور نبیوں کے خواب بالکل سچے ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب سچے اس لیے ہوتے ہیں کہ نبیوں کو بہت ساری چیزیں ایسی دکھائی جاتی ہیں جس کو وہ دوسروں تک بیان کر سکے، کیونکہ نبی کو پوری چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کرنی ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، عالم برزخ پورا دکھایا گیا، یہ ساری چیزیں، وہ سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، یہ ساری چیزیں بیت المعمور دکھایا گیا۔ کیوں دکھایا گیا؟ تاکہ آپ اس کی ڈیٹیل، اب آپ نے دیکھا ہے تو اپنے آنکھوں سے جو دیکھا ہے اس کی جو آپ ڈیٹیل بیان کریں گے پوری وضاحت کے ساتھ۔ تو اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے پاس پایا اور میں نے ایک شخص دیکھا انتہائی گندمی رنگ کا، انتہائی خوبصورت، اتنا خوبصورت اور گندمی شخص میں نے نہیں دیکھا تھا، اتنا خوبصورت، اس کے بال کانوں تک تھے اور اتنے اچھے خوبصورت بالوں کے ساتھ میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ قد رجلہا، بالوں کو بالکل کنگھی کی ہوئی تھی، یعنی بال بالکل سیٹ تھے، ایسے نہیں اجڑے پجڑے بال ہوں، بال بالکل سیٹ، انتہائی خوبصورت، اور اس میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور اپنے ساتھ میں جو دو لوگ چل رہے تھے وہ دو لوگوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح ابن مریم، جن کے بارے میں اس سے پہلے روایتیں گزر چکی ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے اتریں گے، یہ روایتیں پہلے گزر چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا ایک اور آدمی کو، ثم اذا انا برجل جعد، پھر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے بال بڑے بہت موٹے گھنے، گھنگرالے بال، موٹے گھنے اور بڑے کثیف بال تھے۔ کثیف بال جو کہتے ہیں بہت موٹے بال، جیسے آپ نے افریقیوں کو دیکھا ہوگا، بڑے ٹائٹ بال، بڑے سخت بال ہوتے ہیں۔ تو رجل جاد کہتے ہیں جس کے بال زیادہ ہوں، بڑے ہوں اور بڑے خشن ہوں، بڑے موٹے ٹائپ کے بال ہوں اس کے۔ تو میں نے اس کے بال دیکھے، اچھا، آور العین، اور اس کی آنکھ جو ہے وہ کانی سی تھی۔ آور العین، اور اس کی جو آنکھ تھی، داہنی آنکھ اس کی کانی تھی، اس کی آنکھ ایسی تھی کأن عینہ عنب طافیہ، اس کی آنکھ ایسی تھی گویا ایک ابھرا ہوا سا انگور ہو۔ اور میں اس کی مثال دے سکتا ہوں جیسے ابن قطن سے، وہاں پر اس زمانے میں رہے ہوں گے کوئی، اور وہ اپنے ہاتھوں کو بھی دو آدمیوں کے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دجال دکھایا گیا، ایک تو اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا ہے۔ جب وہ دنیا میں آئے گا، جب اللہ اسے اجازت دیں گے وہاں سے نکلنے کی، جزیرے سے، جب وہ وہاں سے نکل کر دنیا میں لوگوں کے درمیان میں آئے گا تو وہ اپنے آپ کو مسیح کہے گا۔ جب اپنے آپ کو مسیح کہے گا تو لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اور وہ جھوٹ پھیلائے گا لوگوں کے درمیان میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ نقالی کرتا ہوا، حدیثوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، بالوں کا لمبا رکھنا، بالوں سے پانی کا ٹپکنا، دو کندھوں پر، دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنا، تو ان سب کی وہ نقل کرے گا۔
یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی تھی. اور ایک روایت میں ہے کہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجلن، دجال ایک ایسا شخص ہوگا احمر جو سرخ رنگ کا ہوگا، گورا چٹا. جب شخص کوئی گورا سا ہوتا ہے تو اس کے پاس سرخی غالب ہوتی، تو ایک سرخ رنگ کا گورا چٹا ہوگا، جسیمون اور بڑے مضبوط قوی ہیکل ہوگا، جعد الراس اور بال جو ہوں گے اس کے وہ انتہائی مضبوط اور گھنے سے بال ہوں گے. جیسا میں نے آپ کے سامنے مثال دیا کہ کچھ کے بال بہت ہی سلکی سے ہوتے ہیں، بڑے پیارے سے نرم نرم، اور کچھ بال ایسے ہوتے ہیں جو بڑے مضبوط موٹے گھنے ہوتے ہیں اور وہ اتنے وہ اچھے نہیں لگتے. تو اس کے بال ویسے بالکل گھنے سے ہوں گے لیکن بڑے موٹے سے ہوں گے، اور اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی. اور ابن قطر سے میں اس کی مشابہت دے سکتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے آ نہ جائے. یہ پوری روایت بیان کی جا چکی ہے اس سے پہلے، اور ابھی اس روایت کا ایک ٹکڑا اور آئے گا، وہ ابن سیاد کے قصے میں آئے گا. اچھا، فاطمہ بنت قیس کی جو یہ روایت آپ کے سامنے ابھی گزری ہے، اس کے اندر کچھ ایک اور باتیں آ گئی ہیں جو دوسرے راویوں نے بیان کی ہیں، وہ بھی بیان کر دی جاتی ہیں آپ کے سامنے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، یعنی وہ جو آپ حضرت تمیم داری کے ساتھ میں لوگ گئے تھے، تو ایک صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی جانور سا تھا بہت بڑے بڑے بالوں والا، اور ایک نے کہا کہ نہیں مجھے وہ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے، کیونکہ اس کے بال بڑے سے لمبے سے تھے اور عجیب سی وہ لگ رہی تھی، بالوں کو کھینچ بھی رہی تھی. اور جب میں نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے، تو اس نے بتایا کہ میں جساسا ہوں، اور چلو ادھر ایک محل سا بنا ہوا ہے اس میں چلو. اور جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر جس آدمی کو میں نے دیکھا تو اس کے بھی بال بڑے لمبے سے تھے، اور وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اور برابر اچھل کود کر رہا تھا. یہ جو آپ کے حضرت تمیم داری کے ساتھ میں جو لوگ گئے تھے، تو ہوتا نہیں آدمی اپنے واقعات بیان کرتا ہے، تو اس طریقے سے یہ بھی بیان کیا گیا. جو اس والی روایت میں یہ حصہ نہیں آیا تھا، اس والی روایت کے اندر راوی نے بیان کیا ہے کہ جب ہم لوگوں نے دجال کو دیکھا تو دجال سیدھا کھڑا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ اچھل کود کر رہا تھا، یعنی وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس سے نکلنے کی، بھاگنے کی پوری کوشش کر رہا تھا. جیسے آدمی جب جکڑا ہو تو نکلنے کی کوشش کے لیے آدمی اچھلتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، تو اس طریقے سے وہ کر رہا تھا. تو یہ بات رہ گئی تھی. اور یہ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، تو اس نے کہا میں دجال ہوں. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسیح دجال کو سمجھ نہ سکو، تو اب سنو دو چار باتیں خلاصے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ آپ نے تفصیل بیان کی، پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ خلاصے میں ایسی بات بیان کر دی جائے جو ہر مومن یاد رکھے، تاکہ دجال کو دیکھتے ہی وہ پہچان جائے. تو آپ نے فرمایا کہ سنو، جو مسیح دجال ہوگا وہ قصیر، وہ ناٹے قد کا ہوگا. قد کاٹھی تو اس کی مضبوط ہوگی، قوی ہیکل، توانا، موٹا تازہ، لیکن قد اس کا جو ہے وہ ناٹا ہوگا. اور افحج، اور جب وہ چلے گا تو اس طرح سے چلے گا کہ دونوں پیر کے بیچ میں فاصلہ ہوگا. اس روایت کے شرح کرتے ہوئے ایک شارح نے لکھا، بڑا پیارا لکھا، کہ جیسے مختتن ہوتا ہے جس کا ختنہ کر دیا جائے، بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا ختنہ کر دیا جاتا ہے اور جب وہ چلتے ہیں تو پیروں کو تھوڑا سا بچا کے چلتے ہیں، پیروں کو پھیلا کے چلتے ہیں، پیروں کو پھیلا کے چلتے ہیں. تو دجال جو چلے گا، جو اس کی چال ہوگی وہ افحج، ایسی چال ہوگی کہ جو پیروں کو پھیلا کے چلنے والی چال ہوگی. جعد، اور بال اس کے بڑے گھنگرالے ہوں گے، بڑے کڑے، بڑے مضبوط سے. اور آور، اور کانا ہوگا. متبوس العین، اور اس کی آنکھ دبی ہوئی پچکی ہوگی. دیکھو نہ تو بہت ابری ہوئی ہوگی اور نہ بالکل دھسی ہوئی ہوگی، نہ تو ایسا نہیں کہ بالکل اس کی ایک آنکھ بار پھوڑے کے طریقے سے بالکل نکلی تم کو دکھائی دے رہی ہو، اور نہ ایسی کہ بالکل دھسی ہوئی ہو غار کے اندر کی طرح، ایسا بھی نہیں ہوگا، درمیانی ہوگی، پھولی ہوئی ہوگی. اگر تم کو بات دجال سمجھ میں نہ آئے کہ یہ دجال ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو ایک بات یاد رکھنا کہ وہ جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رب ہوں، تم یاد رکھو کہ اللہ تمہارا کانا نہیں ہے. رب جو ہے تمہارا، جو اللہ ہے، وہ کانا نہیں ہے.
وہ اپنے آپ کو اللہ کہے گا، وہ اپنے آپ کو رب کہے گا، وہ کہے گا میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، میری بات مانو، میں ہی سب کچھ آسمان و زمین کو بنانے والا ہوں، اور پھر وہ طرح طرح کی چیزیں دکھائے گا، تو کم عقل لوگ اور کم ایمان والے اس کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھنا مومنوں، مسلمانوں، تم یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے، ستودہ صفات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں آنکھوں کا بھی اس بات کیا ہے، اور ہم یہاں پر یہ مسئلہ اسے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور وضاحت کے لیے پھر بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں، ہم ان صفات پر ایمان لاتے ہیں لیکن کسی کے مشابہ نہیں قرار دیتے۔ اللہ نے اپنے بارے میں ہاتھ کا ذکر کیا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، بل یداہ مبسوطتان۔ اللہ نے اپنی انگلیوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے چہرے کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے پیروں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے چلنے کا تذکرہ کیا ہے، بولنے کا تذکرہ کیا ہے، ہنسنے کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے غضبناک ہونے کا، غصہ ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ساری اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ ساری صفات کچھ نہیں ہیں، نہ اللہ کے ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ چہرہ ہے، بس ایک ہوا کی طرح ہے، ایک نور ہے، روشنی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی صفات بیان کی، اس کے ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، چہرہ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، انگلی بھی ہے، پنڈلی بھی ہے، قدم بھی ہے، سب کچھ، اور پھر کہا لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ جتنی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کی مانند ہو، اللہ کے جیسا ہو۔ اور اب اللہ کیسا ہے؟ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نہیں، می تراشت فکر میں ہر دم خداوت دے دیگر، کہ میری فکر ہمیشہ اللہ کا ایک تصور بناتی رہتی ہے، ایسا ہوگا اللہ، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ یہ سب مت کرو، وہ ہر تصور سے بلند ہے، تمام تخیلات سے اوپر ہے وہ اللہ کی ذات۔ اور کل قیامت میں جیسا کہ صحیح احادیث میں وارد ہے کہ تمام مومنین کو اللہ رب العزت اپنے دیدار کی نعمت سے نوازے گا کہ سارے مسلمان، سارے مومنین اللہ رب العزت کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دنیا میں بغیر دیکھے میری عبادت کرتے تھے، کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ اور پھر اللہ رب العزت سب کو اپنا دیدار کرائے گا اور سارے مومنین اس کو دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم کو، آپ کو، سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے، جنت میں داخل کرے۔ سارے مومنین اللہ کو دیکھیں گے، لہٰذا ابھی سے اس کی تصویریں بنانا کہ اس کا ہاتھ ایسے ہے اور پیر ایسے ہے، فلاں ایسا ہے، انسان کی طرح ہے، فلاں کی طرح ہے، فلاں، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اس کے لیے کوئی تصویر اپنے ذہن میں مت لاؤ، بس ان باتوں پر ایمان لاؤ کہ اللہ کی یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بیان کی ہیں وہ ہیں، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی عقیدہ درست اور صحیح ہے۔ باقی جو لوگ تشبیہ کے قائل ہیں یا جو تعطیل کے قائل ہیں کہ نہیں ان صفات کچھ ہی نہیں ہے، یہ تعویل کے قائل ہیں، وہ سب غلط ہیں۔ اچھا، اب ایک روایت سن لیجئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی نبی نوح علیہ السلام کے بعد ایسا نہیں آیا ہے جس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا نہ ہو۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ دجال کب آئے گا، تو ہر نبی کو چوکنا کیا گیا کہ یہ دجال آئے گا۔ اب وہ کب آئے گا تو ہر نبی نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ دجال آ جائے اور تم اس کے پھندے میں پھنس جاؤ۔ لہذا ہر نبی نے خبردار کیا ہے، اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں دجال سے۔ اور اس کی جو صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے دجال مجھے دیکھنے والا، یعنی میرے صحابہ، ہو سکتا ہے یہ لوگ دجال کو دیکھ لیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنہوں نے میرے کلام کو سن رکھا ہے، یعنی حدیثیں، وہ دجال کو دیکھیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان کیا کہ وہ دجال کب نکلے گا، لہٰذا آپ نے بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ دجال کو دیکھیں۔ بلکہ آپ نے ایک بار اور کہا ہے، اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، اگر میرے سامنے دجال نکلے گا تو میں آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کروں گا، تم لوگ کو رونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اگر میں چلا جاؤں تو جو تم لوگ ہو میرے صحابہ، ہو سکتا ہے تم لوگ دجال کو دیکھو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم لوگ بھی دجال کو نہ دیکھو۔ تو جن لوگوں نے میری حدیثوں کو سنا ہے، میرے عزیزوں یہاں پر یہ لفظ دیکھیے، او سمع کلامی، جس نے میری حدیثوں کو سن رکھا ہے وہ دجال سے ملے گا۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول پھر ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے آج ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سے بہتر بھی ہو۔ یہاں پر ایک بڑا پوائنٹ ہے، بڑا نکتہ ہے۔ ایمان کو سنبھالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ آپ ہم سے کہیں گے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ قرآن پاک سے جڑنا بہت ضروری ہے؟ قرآن پاک کا درجہ تو بہت بڑا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن پاک اور حدیثیں یہ دونوں اللہ کی وحی ہیں۔ ایک اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ کا کلام ہے پھر اس کے برابر تو کوئی نہیں۔ جو حدیثیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ فرق ہوا؟ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، حدیثیں اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، لہذا مقام اور مرتبہ تو اس کلام کا ہوگا، اس جیسا تو کوئی کلام نہیں۔ وہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام اس کے مشابہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رہ گئی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو خالق کے برابر تو کلام ہو نہیں سکتا۔ لیکن جو اللہ نے فرما دیا کہ وما ينطق عن الهوى، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، یہ تم کو جو بھی بول کر بتا رہے ہیں یہ ہمارے حکم سے ہے، ہماری مہر لگی ہے، ہماری اجازت ہے۔ جب ہم ان کے اوپر کچھ اتارتے ہیں پھر یہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ شریعت ہونے میں اور دین ہونے میں قرآن اور حدیث دونوں برابر ہو گئے۔ قرآن اور حدیث شریعت ہونے میں دونوں برابر۔ دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ لہذا قرآن پاک جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر قرآن پاک کو آدمی اپنی مرضی سے سمجھنا شروع کر دے تو گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں گمراہ؟ قرآن پاک نے کہا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے، سورہ بقرہ میں، اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ قرآن پاک کے اندر جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب اللہ نے قرآن اتارا تو حکم دیا کہ اے نبی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم جو کلام اتار رہے ہیں اے نبی تم اس کو سمجھاؤ لوگوں کو، جو کلام ہم اتار رہے ہیں اس کو تم سمجھاؤ۔ نبی کا جہاں پر کام ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کے کام کیا کیا ہیں، ان میں سے کام یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کو جب آپ حدیثوں کی روشنی میں سمجھیں گے تو ہدایت پر قائم رہیں گے۔ حدیثیں بندش لگاتی ہیں، حدیثیں فکر کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتی، حدیثیں تخیلات اور تصورات پر قدغن عائد کرتی ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے یہ مت کہیے، نماز کے یہ معنی ہے اپنی مرضی سے نہ کہیے، روزے کے یہ معنی ہے اپنی مرضی سے نہ کہیے، اللہ کے رسول جو معنی بتائیں وہ معنی ہوں گے۔ تو حدیثیں کیا کرتی ہیں؟ آپ کو ہدایت کے راستے پر باندھ کے رکھتی ہیں کہ اب آپ ادھر ادھر نہ ہونے پائیں۔ یہ حدیث، اسی لیے ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہاں پر اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جو مجھ کو دیکھا ہو سکتا ہے وہ دجال سے ملے، یا جنہوں نے میرے کلام کو سنا، میری حدیثوں کو جنہوں نے سنا ہو سکتا ہے وہ دجال سے ملے، اور ان کے دل بہتر ہوں گے، عمدہ ہوں گے۔ تو آپ کے سینے میں ایمان کب ہوگا؟ منور ایمان جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں گے، یعنی ان کی حدیثوں کو پڑھیں گے۔ قرآن پاک اور حدیثیں جب آپ دونوں کا مطالعہ ایک ساتھ کریں، قرآن پاک تو کی شرح حدیثیں ہیں۔ قرآن پاک ایک جملہ کہتا ہے نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اب نماز کیسے پڑھی جائے گی، زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، نماز کب کب پڑھی جائے گی، کیا پڑھی جائے گی، رکوع کیسے ہے، سجدہ کیسے ہے، کیا، وہ سب اللہ کے نبی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک ایک لفظ ہے اور ایک مجمل ہے اور وہ اس کی شرح ہے۔ تو قرآن پاک کے الفاظ کی تشریحات اور اس کی تفسیر، اس کی تبیین، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کوئی الگ نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث دونوں مل کر شریعت اسلامیہ ہے۔
یا ہمارا دین ہے، اسلام ہے، ہدایت کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے۔ حدیثیں ہماری فکروں کو باندھ کے رکھتی ہیں تاکہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں، ادھر ادھر ڈگمگا نہ جائیں، لڑکھڑا نہ جائیں، ادھر ادھر کہیں گمراہی کے راستے پر نہ چل پڑے۔ حضرت عمرو بن حریث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی سمت سے نکلے گا جس کو خراسان کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے وہ لوگ چلیں گے جن کے چہرے چپٹی ہوئی تہ بتہ ڈھالوں کی طرح ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ تہ بتہ ڈھالوں سے مراد روس کے علاقے کے لوگ، چائنا کے علاقے کے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی شکلیں اس سے مشابہت کرتی ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہوں گے جو سب سے پہلے دجال کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوں گے اور وہ اس کی باتوں کو ماننے والے ہوں گے۔ حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کے بارے میں سنے تو وہ دجال سے دور رہے۔ دیکھیں، یہ اب دجال ہمارے سامنے نکل جائے، کل نکل جائے، پرسوں نکل جائے، ہم تو نہیں جانتے۔ بہرحال جب بھی دجال نکلے تو اللہ کے نبی کی ہدایت ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اے مسلمانوں، جب تم دجال کے بارے میں سنو تو اس سے دور رہو۔ اللہ کی قسم، ایک آدمی ہوگا جس کو یہ یقین ہوگا کہ میں مومن ہوں، میرا مضبوط ایمان ہے، عقیدہ میرا مضبوط ہے، مگر جب وہ دجال سے ملے گا تو دجال اس کے سامنے ایسی ایسی باتیں کرے گا کہ وہ شک اور شبہے میں پڑ جائے گا اور پھر وہ دجال کے پیچھے پیچھے چلنے لگے گا۔ کتنا بڑا یہ فتنہ ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ لہٰذا دجال سے ملنے کی تمنا نہ کرنا کہ نہیں ہم دجال کے سامنے جائیں گے اور ملیں گے، اس سے باتیں کریں گے، ایسا نہیں۔ ہاں، اگر دجال کا سامنا ہو جائے، وہ تمہارے سامنے آ ہی جائے، تو پھر سورہ کہف کی آیات پڑھنا جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، اور اپنے ایمان کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ حضرت اسماء بنت یزید ابن سکن فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین پر 40 سال تک رہے گا، اور پہلا سال اس طرح سے گزرے گا جیسے ایک مہینہ گزر جاتا ہے، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے جمعہ گزر جاتا ہے، اور جمعہ ایسے گزر جائے گا جیسے دن گزر جاتا ہے، اور دن ایسے گزرے گا جیسے آگ میں کوئی تنکا ڈال دیا جائے اور جلدی سے وہ بھسم ہو جاتا ہے، اس طرح سے۔ حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور دجال کا آپ نے ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ دجال کے نکلنے سے پہلے 3 سال، دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے جو پہلا سال ہوگا، یعنی 3 سال بعد جب دجال نکلے گا تو پہلے کے 3 سال کیسے ہوں گے؟ دجال کے نکلنے سے پہلے 3 سال، پہلا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 1/3 اپنے پانی کو روک لے گا اور زمین 1/3 اپنی نبات کو روک لے گی، یعنی اتنی رویدگی نہیں ہوگی، پانی کم برسے گا، غلہ کم اگے گا۔ اور جو دوسرا سال ہوگا اس میں 2/3 پانی نہیں برسے گا اور زمین سے غلہ نہیں اگے گا، اور جو تیسرا سال ہوگا اس میں پانی بالکل نہیں گرے گا اور زمین سے غلہ بالکل نہیں نکلے گا، اور کوئی کھڑ والا جانور یا دانتوں والا جانور، درندے وغیرہ، کوئی ایسا باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر دجال کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ آئے گا ایک اعرابی کے پاس، ایک بدو کے پاس، اور اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے اونٹوں کو جو مر گئے ہیں، اگر میں تمہارے اونٹوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ تو وہ کہے گا بالکل مان لوں گا، مرے ہوئے کو کون زندہ کر پاتا ہے؟ تو شیطان، جو دجال کے ساتھ میں شیاطین ہوں گے، شیطانوں کا لشکر ہوگا پورا، تو ایک شیطان ایسا ہوگا جو اس کے اونٹ کی شکل بنا لے گا، اور پہلے سے بھی بہترین وہ اونٹ نظر آئے گا، اس کے تھن بھی ہوں گے، کوہان بھی عمدہ سی ہوگی، اور وہ اس طرح سے دھوکہ دے گا۔ کسی اور آدمی کے پاس میں آئے گا جس کا بھائی اور اس کے باپ مر چکے ہوں گے، تو دجال کہے گا کہ سنو، اگر میں تمہارے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ تو وہ کہے گا بالکل، کیوں نہیں، مان لیں گے۔
تو پھر وہ حکم دے گا اپنے شیطانوں میں سے 2 شیطانوں کو جو اس کے باپ اور اس کے بھائی کی شکلیں اختیار کر لیں گے۔ یہ بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو کیا دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں اور غم کے آنسو، غم میں ہیں، سب کے سب بالکل غم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت اسما کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں کیواڑ پر ہاتھ رکھا، ایسے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے ما یا اسما، اسما کیا بات ہے، کیا ہوا، یہ لوگ کیوں غم زدہ سے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، کیوں افسوس میں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جو دجال کا ذکر کیا اس سے ہمارے دل نکال کر رکھ دیا۔ تو آپ نے کہا سنو، اگر دجال نکلے گا اور میں زندہ ہوں تو میں اس سے مقابلہ کروں گا، ورنہ میرا رب ہر مومن پر خلیفہ ہے، یعنی ہر مومن کا ذمہ دار ہے، اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اے مسلمانوں تم اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دے گا، نہیں پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ہوتا تو یہ ہے کہ ہم ادھر آٹا سانتے ہیں اور روٹی بناتے ہیں اور ابھی روٹی کھاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں تو غلہ نہیں نکلے گا، لوگ بھوکے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو غلہ نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسما کہتی کیف بالمومنین یومئذ، اس دن مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، مومنین کیسے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ کافی ہوگا جو آسمان پر رہنے والے فرشتوں کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی تسبیح و تقدیس کرنا، اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ آپ ذکر کریں گے اور قوت پائیں گے، طاقت پائیں گے۔ اللہ اکبر! آج ہم مسلمان کتنا غافل ہیں اس ذکر سے۔ ہمیں یہ ہماری غذا ہے، یہ جو ذکر ہے یہ ہماری غذا ہے، اس کو لازم پکڑو۔ اللہ کا ذکر، صبح شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار، دعائیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، ہم ان کا اہتمام کریں۔ اور اگر ہمیں کچھ نہیں یاد ہے، ہمیں کوئی دعا نہیں یاد ہے، کچھ نہیں یاد ہے، تو سبحان اللہ تو آتا ہے، اللہ اکبر کہنا تو آتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا تو آتا ہے، استغفر اللہ کہنا تو آتا ہے، چھوٹا سا لفظ ہے استغفر اللہ، یہ تو کہنا آتا ہے۔ اسی سے اپنی زبان کو تر رکھیں، کبھی غافل نہ ہو۔ یہ ذکر یہ کیا ہے؟ یہ ہماری غذا ہے۔ بس ایک اور روایت سنائیں گے اور بات ختم۔ یہ پورا چیپٹر دجال کا چیپٹر ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ابن سیاد کا تذکرہ شروع ہوگا۔ یہ ایک روایت ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں جتنا میں نے سوال کیا اتنا کسی نے سوال نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ دجال تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تو میں خود سوال کرتا تھا۔ تو میں نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ دجال جب آئے گا تو اس کے پاس میں روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی، کیا ایسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اوپر یہ سب اس سے زیادہ آسان ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ دجال ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کی نگاہ میں نہایت ذلیل ہوگا۔ ان سب چیزوں کو مت دیکھو۔ عزیزان گرامی، اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں میں نے، دونوں مطلب کہ دجال جو نکلے گا وہ آزمائش کے لیے نکلے گا، کہ تمہیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے، کتنا اللہ پر تمہیں یقین ہے، تم اللہ سے کس قدر قریب ہو، کتنی محبت کرتے ہو، اللہ پر تمہارا ایمان کیسا ہے، نبی پر تمہارا ایمان کیسا ہے، آخرت پر ایمان کیسا ہے۔ یہ ہماری آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائش میں کامیاب رکھے۔ اللہم نسألک العفو والعافیہ۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ساری طاقتیں اور قوتوں کے باوجود دجال ذلیل اور خوار ہوگا، انجام تو اس کا وہی ہوگا، کچھ دنوں تک وہ اچھلے کودے گا اور اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس کے اندر ایک بڑی نصیحت پوشیدہ ہے کہ کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور اپنی طاقت پر اترا کیوں نہ رہا ہو، گھمنڈ کیوں نہ کر رہا ہو، ایک وہ دن آئے گا جب وہ سوکھے پتے کی مانند جھڑ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ یہ ابن سیاد کا تذکرہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔